شروع کرتا ہوں پروردگار کے نام کو جلال دیتے ہوئے جو سب کو فیض فائدہ پہنچانے والا اور مسلسل رحم کرنے والا ہے، جس کا کہنا ہے کہ میں کائنات کا نور ہوں، جو کوئی بھی میری پیروی کرے گا اندھیرے میں نہیں رہے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ عزیزان محترم، حقیقی عرفان کے پروگرام میں بعنوان آمد ثانی یسوع المسیح میں خوش آمدید کہتے ہیں اور خداوند کو کہ حضور آپ سب کو سلام پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ ہماری دوسری نشست ہو رہی ہے نئے آنے والے دوستوں کے لیے، سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے کہ جو پچھلے پروگرام ہمارے ساتھ شریک نہیں تھے۔ ایک چھوٹی سی گفتگو کرتے ہوئے پھر ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ پروگرام جیسا آپ کو پہلے بتایا اور ابھی بھی کہ آمد ثانی ہے اس ہستی کے لیے جو نجات دہندہ ہے، جس کی سب کو تلاش ہے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں پہلے قرآن کی ایک آیت، اس کے بعد ایک حدیث جو مشکات شریف کی تھی، اور پھر قرآن کے کچھ آیتیں، اور اس کے بالکل برابر یعنی کہ جو آیت قرآن کے لفظ تھے وہی لفظ انجیل سے ہم نے منتخب کیے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم نے یہ موضوع کیوں منتخب کیا، یا اس موضوع پہ گفتگو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ہر شخص تلاش ہے، ہر شخص پریشان ہے اور وہ نجات چاہتا ہے، کوئی بیماری سے نجات چاہتا ہے، کوئی غربتی سے نجات چاہتا ہے، کوئی پریشانی سے نجات چاہتا ہے، غرض کہ جس کو جس چیز کی حاجت ہے وہ چاہتا ہے۔ ظاہر ہے چاہنا چاہیے سب کو۔ اب یہ چاہت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ چاہت حقیقی چاہت سے اگر مل جائے، اس کے عرفان کے ساتھ بن جائے، تو پھر کامیابی کامیابی ہے۔ ہم اس پروگرام میں یسوع المسیح کو آمد ثانی سب کہتے ہیں، مسیحیت میں بھی بے چین ہیں اور اسلام میں بھی سب بے چین ہیں کہ آخر وہ زمانہ کب آئے گا کہ ہم مسیح کا دیدار کریں۔ تو اس سلسلے میں پھر ہم اپنے آغاز قرآن کی اس آیت سے کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ 17واں پارہ سورہ حج، 22واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور قرآن شریف کی اس پہلی آیت میں، سورہ حج کی اس پہلی آیت میں ترجمہ اس کا یہ ہے، اے انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے بچو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے پالنے والے مالک کی ناراضگی سے بچو، کیونکہ انا زلزلۃ الساعۃ، یہ حقیقت ہے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی دل دہلانے والی، شیء عظیم، بہت بڑی عظیم ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اس میں ہم جب غور کریں گے کہ آخر اس کے لیے انجیل میں کیا کہا فرمایا گیا ہے، ارشاد ہو رہا ہے، یہ مکاشفہ ہے، اور مکاشفہ کی 7ویں آیت کی 7ویں باب کی 7ویں رکوع کی 2 سے 14 آیت ہے، لیکن ابھی ہم اس آیت کے مترادف جو ہے ایک آیت پیش کر رہے ہیں۔ اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ بڑا بھونچال آیا، سورج کمل کے مانند کالا اور چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپیٹنے کے سرک جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت قرآن مجید کی، قرآن شریف کی ہے، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدأنا اول خلق نعیدہ وعدا علینا انا کنا فاعلین۔ ہم نے جو مکاشفہ کی آیت پیش کی بالکل ویسے ہی اس قرآن کی آیت ہے، ملتے جلتے الفاظ، یوم نطوی السماء، وہ دن جب آسمان یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے،
ہم نے بائبل میں کیا پڑھا؟ کاشفہ کے 7ویں باب کی دوسری آیت میں، اور جب اس نے چھٹی مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ بڑا بھونچال آیا اور سورج کمل کے مانند کالا ہو گیا اور چاند خون سا ہو گیا اور آسمان اس طرح سرک گیا جیسے مکتوب لپیٹ کر سرک جاتا ہے۔ کما بدانا اول خلق نعیدہ، جس طرح کاغذ کے خط کو لپیٹ دیا جاتا ہے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، کما جیسا کہ بدانا اولا خلقا، جس طرح پہلے ہم نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اس کی ابتدا تھی، پھر اسی طرح ہم لپٹائیں گے اور دہرائیں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے، وعدہ علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ انا کننا فاعلین، یقیناً ہم ایسا ہی کریں گے، یا ہم یہ کام بہرحال لازمی طور پر کریں گے اور ہمیں کرنا ہی ہے۔ سورہ الانبیاء 17واں پارہ ہے، 104 آیت ہے۔ آئیے ہم اس کے بالکل ہی ملتے جلتے آیت مکاشفہ 7واں باب اس کی 3 آیت۔ پھر میں نے ایک نئے آسمان اور نئی زمین کو دیکھا، کیونکہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی، اور قرآن نے پھر اسی دوسری آیت جگہ ارشاد کیا عجب انداز میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ واحد القہار، جس دن یہ زمین دوسرے زمین سے بدل دی جائے گی اور سب آسمان بھی دوسرے آسمان سے بدل دیے جائیں گے، یا زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ ہو جائے گا اور سب اس واحد القہار کے حضور نکل کر کھڑے ہوں گے جو اکیلا اور سب پر غالب ہے۔ آئیے اب ہم صحیح مسلم کے ایک روایت کو پھر ہم یہاں دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اس آیت کو انجیل کے آیت سے غور کرتے ہیں کہ صحیح مسلم کتاب البروسیلۃ العرب، ابو ہریرہ صحابی رسول روایت کی حدیث ہے، مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کہے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا مگر تو نے میری عیادت نہ کی، اے رب میں کیسے تیری عبادت کرتا، کیونکہ مالک ہے خدا فرمائے گا میرے ایک بندے نے تجھے سے پانی مانگا مگر تو نے اس کو نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو اس کا اجر مجھ سے پاتا۔ اسی کو میں ذرا ڈیٹیل سے آپ کے تفصیل سے غور کرتے ہیں متی کی انجیل کے حوالے سے، اور اس کو ہم پورے جب ابن آدم اپنی عظمت و جلال میں آئے گا اور سب فرشتے اس کے ساتھ آئیں گے، تب وہ اپنی بزرگی کے تخت پر بیٹھے گا اور سب قومیں اس کے سامنے جمع ہوں گی، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو کر کریں گے جیسے چرواہا بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرتا ہے، اور بھیڑوں کو اپنے دائیں طرف اور بکریوں کو اپنے بائیں طرف کھڑا کرے گا۔ تب بادشاہ ان سے جو اس کے دائیں ہوں گے کہے گا، آؤ میرے باپ کے مبارک لوگوں، جو بادشاہی بنا عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے اسے میراث میں، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تم نے پانی پینے کو دیا، میں پردیسی تھا تم نے میری خاطرداری کی، میں ننگا تھا اور تم نے مجھے پہنایا، میں بیمار تھا اور تم نے میری عیادت کی، میں قیدی تھا تم نے میرے پاس آئے اور تم نے میری خبرداری کی۔ تب راست باز اس کے جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا دیکھا اور کھانا کھلایا، اور پیاسا تھا کہ میں نے تجھے پانی پلایا، کب تو پردیسی تھا تجھے پردیسی دیکھا اور تیری خاطرداری کی، یا ننگا دیکھا کپڑا پہنایا، ہم کب آپ کو بیمار دیکھ کر آپ کے پاس آئے؟ بادشاہ جواب میں ان سے فرمائے گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، جب تم نے میرے اس سب سے چھوٹے بھائیوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا تو گویا تم نے میرے ساتھ کیا۔ اب وہ بائیں طرف والوں سے مخاطب ہوں گے،
لیکن محبت بھرے پیار بھرے انداز میں نہیں، بلکہ غصے کی حالت میں، جلال کی حالت میں۔ کیا فرمائیں گے؟ آئیے ہم اسے متی کی انجیل سے استفادہ کرتے ہیں۔ اے ملعونو، میرے سامنے سے اس دائمی آگ میں چلے جاؤ جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے، کیونکہ میں بھوکا تھا اور تم نے مجھے کھانے نہ کھلائے، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پینے کو نہ دیا، میں پردیسی تھا تم نے میری خاطر نہ کی، ننگا تھا تم نے مجھے نہ پہنایا، بیمار اور قید میں تھا تم نے میری خبر نہ لی۔ تب وہ بھی جواب میں کہیں گے، اے خداوند، کب ہم نے تجھے بھوکا پیاسا، پردیسی یا ننگا یا بیمار یا قیدی دیکھا اور تیری خدمت نہ کی؟ تب وہ ان کے جواب میں کہیں گا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، چونکہ تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی نہ کیا تو میرے ساتھ بھی نہ کیا، اور یہ ہمیشہ کے عذاب میں جائیں گے، مگر راست باز ہمیشہ کی زندگی میں رہیں گے۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے اسلام اور مسیحیت دونوں کتابوں سے ہم نے پیش کی، جس کا انتظار ہے، سب بے چین ہیں، بے تاب ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس کے حضور حاضر ہوں، وہ کب آئے ہمارے پاس، اور ہم اس کے لیے ابھی سے اگر اپنے آپ کو تیار نہ کر پائے تو پھر قرآن نے آواز دی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ہر ایک کو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ہو، سب کے اس کے حضور حاضر ہونا ہے، اور ہر ایک کو اپنے حساب کتاب دینا ہے، اچھے اعمال کا بھی، برے اعمال کا بھی۔ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ثقل سے نکلا، ذرہ برابر بھی۔ اب ذرہ برابر کو نیکی کو کس چیز سے پیمائش کی جائے گی؟ لیکن وہ جانتا ہے کہ جس طرح انسان سوچتا ہے، اس سوچ کی بھی پیمائش اس کے پاس ہے۔ وہ بغض، حسد، کینہ، وہ تمام برائی جو اپنے دلوں میں رکھتا ہے، اس کو بھی اسے پتہ ہے، اور کوئی کسی کے ساتھ نیک خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار بھرے انداز میں گفتگو کرتا ہے، کسی کے دل میں اس کی خدمت کا جذبہ رکھتا ہے، تو اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ عزیزان محترم، ہم اس کے حضور کیسے حاضر ہوں، کیسے جان جائیں گے؟ اس لیے کہ سب پریشان ہیں اور سب یہی تمنا کر رہے ہیں کہ وہ آئے، اور جب آئیں گے تو ان کے حضور حاضر ہونے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، کیا خوبی ہے، کیا اعمال ہے، کیا ایمان ہے، وہ کیا چیز ہے جو ہم لے کے اس کے حضور پیش کریں گے۔ اس لیے کہ دونوں کو، وہ جو نیکوکار ہوں گے اس کا بھی صلہ دیں گے، اور جو بدکار ہوں گے اس کا بھی صلہ ہوگا۔ تو ہم سب اپنے آپ کو جانچیں، سوچیں، سمجھیں، دیکھیں کہ ہمارے پاس ہم کس راستے پر ہیں، نیکی کے راستے پر ہیں، بدی کے راستے پر ہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں یا ابلیس کے پیروکار بن گئے۔ وہ جو آواز دیا کہ میں نور ہوں، تو ہم اس نور والے کے راستے پہ چل رہے ہیں یا وہ آگ والے کے راستے کی طرف جا رہے ہیں؟ چونکہ نور والے کو تو انعام و اکرام عطا کرے گا، اور بد کو وہ ہمیشہ کی دہتے ہوئے آگ انگارے میں ڈال دے گا۔ عزیزان محترم، دعوت فکر یہ ہے کہ جب بھی، جہاں بھی، جو شخص بھی جس حالت میں بھی ہوگا، اسے موت آئے گی، اور موت یہی نہیں ہے کہ موت کیسی ہوگی، دردناک ہوگی یا ہنستا ہوا موت کے منہ میں جائے گا۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، موت سے کب کس کی یاری ہے، آج ان کی تو کل میری باری ہے۔ اب موت سے ڈرتا ہے تو موت ڈراتی ہے تجھے، ڈر کے کیا فائدہ، یہ چوٹ تو کھانا ہی ہے۔ لیکن موت سے پہلے ہمیں زندگی چاہیے، موت پہلے ہے، زندگی بعد میں ہے۔ پھر آپ اگر ایک آیت قرآن کی ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس نے آواز دی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پہلے موت کا تذکرہ کیا، پھر زندگی کا، حیات کا تذکرہ کیا۔ ہم نے زندگی، موت اور حیات دونوں کو خلق کیا ہے۔ اب کون ہے جو ہمارے ساتھ، ہمارے پاس بہترین اعمال لے کر آئے؟ بہترین اعمال ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اس کی عبادت کر لینا کافی ہے،
یہ ہماری عبادت کافی ہے، لیکن ہماری خوش فہمی میں مبتلا ہے، ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہے۔ جو بھی عمل کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب وہ راضی ہو جائے گا، اور راضی کب ہوگا؟ جب ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ اور ایمان لانے کی علامت کیا ہوگی؟ کہ جب تک ہم نئی پیدائش میں نہ آ جائیں۔ ابھی آپ کے لیے ایک نیا لفظ ہوگا، نئی پیدائش۔ کیا دوبارہ ہم ماں کے پیٹ میں جائیں گے؟ عزیزان محترم، آپ غور کریں کہ نئی پیدائش آخر کیسے ہوگی؟ نئی پیدائش سے کیا ہم دوبارہ مر کر کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ وہ تو ہوں گے، لیکن اس دنیا میں نئی پیدائش یہ ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس منجی کے حضور اپنے تمام گناہوں کو رکھیں، اور رکھنے کے بعد پھر ہم اس پر ایمان لائیں۔ صرف زبان سے کہہ دینے سے نہیں ہوگا، حلق سے آواز نکالنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان کا تعلق گہرائی سے ہے۔ ایمان نظر نہیں آتا، خدا نظر نہیں آتا، جنت نظر نہیں آتا کسی کو، دوزخ کسی کو نظر نہیں آئے گا، قیامت نظر نہیں آ رہا۔ جب قیامت آئے گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، سب ختم ہو جائے گا، سب ملیہ میٹ ہو جائیں گے، سب تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم نے آپ کی خدمت میں قرآن کی بھی آیت اور بائبل کی بھی آیت پیش کی کہ آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، ہر وہ شے پلٹا دی جائے گی، سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے بکھر جائیں گے، سمندر لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہونی بات، لیکن انہونی نہیں، جیسا پہلے اس نے کیا تھا وہ ویسا دوبارہ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ قدرت اور جلال کا بادشاہ ہے، اس لیے کہ ہر حکمت اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہی ہر چیز کو خلق کرتا ہے اور وہی ہر چیز کو تباہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن نہیں، اس نے انسان سے بہت محبت کی، اور اتنی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی بس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ یوحنا کی انجیل میں عجب یہ آیت ہے۔ جب کوئی ایمان لاتا ہے تو ابلیس لانے کی کوشش کرتا ہے، ابلیس بار بار اس کو روکے گا، ابلیس حائل ہوگا، اس کو لعنت ملامت کرے گا، اس کو راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرے گا، لیکن ایمان لانے کے بعد بھی اس پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، بہت تکلیف ہوں گی، اور ہمیشہ یہی ہوتا رہا کہ جو سچا ہوتا ہے اس کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، لیکن سچ کو آنچ نہیں، اور جھوٹ کا کہیں سہارا نہیں ہوتا ہے۔ جھوٹ پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، اور سچ پہ خدا انعام اکرام عطا کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ خود صادق ہے، صادق القول ہے، اور وہ سچوں کو پسند کرتا ہے، اور جو سچائی پہ گامزن ہوتا ہے، بھلے بڑی مصیبت آتی ہے، بڑی تکلیفیں ہوتی ہیں، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، کانٹوں کا تاج پہننا پڑا اسے، کس کی خاطر؟ اس نے ہماری خاطر موا۔ جو ساتھ کے ساتھی تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ گئے۔ بتا دیا یسوع نے، دیکھو جب تم سچائی کے راہ پر چلو گے تو کانٹے پہ چلنا پڑے گا، جب تم سچائی کے راستے پر چلو گے پتھر کھانے پڑیں گے، جب تم سچائی کے راستے پر چلو گے تو تمہیں صلیب اٹھانی پڑے گی، جب تم سچائی کے راستے پر چلو گے تلوار، نیزے، بھالے، ہر چیز سے تمہیں زخمی کیا جائے گا۔ جسم تو زخمی ہو جائے لیکن روح کو زخمی نہ ہونے دینا، اس لیے کہ جسم کو موت اور روح کو نہیں۔ جو بھی سزائیں ہوں گی، جو بھی انعامات ملیں گے، روحانی جسم کو ملے گا، روحانی بدن کو ملے گا۔ تو اس کے لیے ہمیں روحانی معموری حاصل کرنی پڑے گی۔ ہم روح میں کتنے معمور ہو سکتے ہیں؟ عزیزان محترم، روح میں معمور ہونے کے لیے ہمیں روحانی جسم بنانا پڑے گا ہمیں، اور روحانی جسم بنانے کے لیے ہمیں ہمیشہ کے لیے ذہنی طور پر، جسمانی طور پر ہر طریقے سے تیار رہنا ہوگا۔ کب ابلیس کے حملے ہم پر کس سمت سے آ جائے برداشت کرنے ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں جانے کی تمنا بہت آسان، لیکن راستے بڑے پرخطر ہیں، پرخار ہیں، اور دوزخ میں جانے کے لیے کوئی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک گناہ بھی انسان کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا۔ عزیزان محترم، ہم شکر گزار ہیں اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں جس نے ہمیں سعادت نصیب کی، بخشی ہے، کہ اس نے ہمیں آج کے دن کے لیے چنا، کہ ہم نے اس کے حضور
اس منجی کی کچھ اپنی ناقص علم کے بابت آپ کی خدمت پیش کر سکے۔ عزیزان محترم، ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت ایک آیت کے لیے اور اجازت چاہیں گے۔ ہم قرآن کے عزیزان محترم جتنی بھی گفتگو کی اب تک وہ ہے عیسیٰ المسیح کے آمد ثانی کے بارے میں، کہ آپ جب بھی آئیں گے، کیسے آئیں گے، کیوں کر آئیں گے۔ قرآن، بائبل، حدیث ساری چیزیں پیش کی، لیکن میں آپ کو ایک گفتگو اور ایک آیت کے مناسبت سے اس کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر ہم اپنی گفتگو کو آخری اختتام تک پہنچائیں گے۔ یہ تھوڑی سی زحمت تو آئیے قرآن کی ہم سورہ نساء کی اس آیت کے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، اس کی ہم تلاوت کرتے ہیں۔ اذ قال اللہ یا عیسی انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ عزیزان محترم، یہ آخری حصہ، اس پر تھوڑی سی توجہ فرمائیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر، ثم جہاں بھی لفظ آئے گا اس کے معنی پھر تخاطب کرنے کے انداز میں ہے۔ الی مرجعکم فاحیاکم بینکم، پھر تم سب کو آخر کار میرے ہی پاس آنا ہے۔ اس وقت ان سب باتوں کا فیصلہ کروں گا، فیہا کنتم فیہ تختلفون، جن پر تم سب ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہو، لڑتے رہتے ہو۔ یہ تیسرا پارہ ہے، سورہ آل عمران کی 55ویں آیت ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں جب بھی تلاش کرنی ہوگی کہ ہم کس طرح اس ہستی کو تلاش کریں، تو آپ کے سامنے دونوں کتابیں ہیں۔ اس موضوع پر، اس عنوان پر، مسیح کی آمد ثانی پر بہت سی کتابوں کو اوراق گردانی کرنی پڑی، لیکن ایک کتاب ہمیں ایسی بھی ملی جو حاجی پادری سلطان محمد پول صاحب نے لکھی تھی، سیدنا مسیح کی آمد ثانی۔ ہم نے اسے استفادہ کیا اور آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں کہ آپ بھی اس کتاب کو مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاں، قرآن اور بائبل اور حدیث میں آخری تاجدار جو ابراہیم کی نسل سے ہیں، وہ دوبارہ آنے والے ہیں، کوئی اور نہیں آئے گا دوبارہ، یہی آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ یہ ایک طویل بحث ہے۔ ان کے آنے کے جب آئیں گے اس دنیا پر دوبارہ، جب قدم رنجہ فرمائیں گے، اس وقت حالات کیا ہوں گے، یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ہم آپ کی خدمت پہ اس موضوع سے کو بھی پیش کریں گے۔ عزیزان محترم، اس مطالعے سے ہم ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت، تگ و دو بہت لازمی ہے۔ ذہنی، جسمانی، روحانی، نفسانی تمام قوت کو بروئے کار لانا پڑتا ہے، مالی ہر چیز کو شامل کرنی پڑتی ہے تو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں آخرت کے لیے، آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اس کے لیے ہمارے پاس مطالعہ کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جاہل کا رات بھر سونا، رات بھر جاگنا جاہل کا عبادت کے غرض سے بیکار، لیکن عالم اگر علم کے ساتھ، معرفت حقیقی کے ساتھ، اس حقیقی معرفت کے ساتھ، ایمانی قوت کے ساتھ سوئے تو اس کا سونا عبادت ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں کسی اور عنوان کے ساتھ، کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔